اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی جو ہے نا دعا کو سنا. کیا میں نے دعا سنی اور نوح نے دعا کیا کی؟ نوح علیہ السلام کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی. فنجیناہ، یعنی اس نے دعا کی، میں نے دعا سنی. اب وہ دعا کی کیا تھی، اللہ نے دعا سنی کیا تھی، اور اللہ نے نجات کیا دی. فنجیناہ، میں نے اسے نجات دی. وَأَهْلَهُ، نہ صرف اسے نجات دی بلکہ اس کے اہل و عیال کو بھی، اس کے گھر والوں کو بھی نجات دی. من الکرب العظیم، کرب کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں یہ بندہ یار بڑے قرب ہے، میں بڑی تکلیف ہے، میں بڑی پریشانی، ازمائش، مشکل وقت، پریشانی کی گھڑی. من الکرب العظیم، بڑی سختی سے نجات دی. اس میں دو روایات ہیں مفسرین کرام کی. کچھ مفسرین کرام کا یہاں پہ اس کرب اور سختی اور تکلیف سے یہ مراد ہے کہ وہ جو طوفان نوح تھا اس کے اندر اللہ نے ان کو بچائی رکھا اور باقیوں کو ڈبو دیا. اور کچھ نے دوسروں نے یہ لکھا کرب سے مراد کہ کافروں کے اندر، کفار کے اندر شرک کرنے والوں کے ساتھ رہنا بھی ایک بڑی تکلیف کی بات ہے. نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ رہنا بڑی اچھی اور خوشی کی اور راحت کی بات ہے، اور گناہ گاروں کے ساتھ، کفار کے ساتھ رہنا بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ نے المختصر چاہے کافروں سے نجات دی، شرک والوں سے، یا چاہے اس طوفان نوح میں ان کی حفاظت فرمائی، دونوں بھی طرح. اور تیسرا کرب کیا تھا اصل میں، یہاں پہ نوح علیہ السلام کا تعارف کیا ہے. نوح جو ہے یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے. ان کا نام یشکر اور کچھ اس طرح سے مختلف نام آتے ہیں ان کے روایات کے اندر. لیکن جو نوح ان کا نام پڑا، نوح ہوتا ہے نوح، جو نوح کرنے سے، نوح کہتے ہیں کہ رونا غم میں. تو آپ اللہ کے غم میں اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ آپ کی یہ جگہ ہیں یہاں پہ ایسے نالیاں پڑ گئیں. جیسے کہیں پہ پانی گر رہا ہو نا تو وہ جدھر جدھر پانی گرتا ہے وہ جگہ ایسے ہی ادھر گڑھے پڑ جاتے ہیں. اتنا روئے اللہ کے آگے، اتنا روئے اللہ کے آگے، اللہ کے خوف سے اتنی اپنی قوم کے لیے دعائیں کی جائیں کہ اتنا روئے کہ یہ جو جگہ ہیں یہاں پہ ایسے گڑھے پڑ گئے. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا، اللہ کے آگے رونے والے. کون زیادہ رونے والے؟ نام ان کا نوح نہیں ہے، نام ان کا یشکر ہے، اور ایک دو اور جگہ اور دو بھی نام اللہ عالم جو بھی بہار. نوح علیہ السلام چوتھے یا پانچویں پیغمبر ہیں اور بڑے جید جو ہے نا پیغمبروں کے اندر سے. اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. ان سے پہلے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ان تک جتنا سلسلہ چلا، پھر جب ان کا وقت آیا تو انہوں نے دعا بڑی سخت کی تھی. اللہ نے فرمایا جب نوح نے پکارا اور میں نے سنا. یہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھارت جب پکار کی اللہ نے سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ تھے روئے زمین کے اوپر سب کو غرق کر دیا. چند ایک لوگ گنے چنے صرف بچے تھے جو کشتی کے اندر سوار کیے گئے اور جو بچے اور ان سے آگے نسل چلی. تو اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ساری دنیا اور ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہ ختم ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام جب آئے تو حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو نوح علیہ السلام نے 950 سال، کہا جاتا ہے کہ 1000 سال ان کی عمر تھی. 1000 سال، 950 سال تبلیغ کی آپ نے. 900 سال، پوری 1000 سال بنتے ہیں جا کے. 100 سال ایک بڑی صدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہوئے. 900 سال تبلیغ کرتے رہے قوم کو. کوئی ایک رات کی بات نہیں ہے. کیسے ہی نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی اللہ کو مان لو، شرک نہیں کرو، تو قوم نے نہیں مانا تو نوح علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ ان کو تباہ کر دے. ایسا نہیں ہے. 950 سال تبلیغ کی ہے. اور یہ سورہ نوح پڑھیں، 2 رکوع کی سورت چھوٹی سی ہے، پوری ایز اٹ از ڈیٹیل اس میں پوری ہے. باتیں عرض کرتے ہیں اللہ جی میں نے آپ نے اللہ فرماتا ہے میں نے قوم کی طرف بھیجا. جب بھیجے گئے آپ فرماتے ہیں اللہ جی میں نے ان کو رات کو بھی تبلیغ کیا، میں نے ان کو دن کو بھی تبلیغ کیا، میں نے ان کو چھپ کے بھی تبلیغ کیا، میں نے ان کو اعلانیہ بھی تبلیغ کیا ہے، میں نے انہیں تیری خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، میں نے انہیں تیرا ڈر بھی سنایا ہے، میں نے جنت جہنم کا بھی بتایا، میں نے شرک سے بھی منع کیا، بت پرستی سے بھی منع کیا ہے. لیکن انہوں نے آگے سے میرا مذاق اڑایا ہے، انہوں نے آگے میرے ساتھ دشمنی پالی ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا یہ بشر جو ہے وہ ہمارا نبی کدھر بن گیا، یا ہم وڈیرے ہیں یہ ہمارے اندر کدھر آ گیا، یا آگے سے میرا مذاق اڑایا اور میرے اوپر سختیاں. روایات کے اندر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے، آپ کو حکم ہوا نا اللہ کے حکم سے کہ آپ کشتی بنائیں، تو جب آپ کشتی بنا رہے تھے اور جو نہ ماننے والے تھے وہ پاس سے گزر کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. توبہ استغفار. جو نبی کا مذاق اڑائے اللہ اس کو پاش کر کے نہ رکھ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور سب سے پہلی جو قوم ہے شرک میں مبتلا ہونے والی یہی نوح علیہ السلام کی. جب اس وقت شرکوں سے پہلے شرک کا مسئلہ نہیں تھا. ان کے 5 قسم کے سورہ نوح میں بتوں کے نام بھی بیان ہوئے ہیں.
ولا یغوس و یعوق ودم ولا یغوس و یعوق و نصر، 4-5 ادھر بتوں کے جو ہے نا وہ نام بیان ہو، ود یغوس یعوق اور نصر، یہ سارے نام بیان ہو باقاعدہ سے ان کے بڑے بڑے بت، اور ان کی اچھا یہ بھی اللہ کو مانتے تھے ٹھیک ہے، لیکن شرک کرتے تھے، ساتھ میں شرک کے اندر سخت مبتلا تھے ٹھیک ہے۔ نور صاحب نے فرمایا توبہ استغفار کرو، اس شرک کی نفی کرو، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو وہ جب گزرتے نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہوتے وہ ہنستے، ہاں دیکھو جی یہ کشتی تو یہ توبہ استغفار۔ پھر جب وہ قرآن کے اندر ہم یہ پڑھ چکے ہیں کس صورت میں تھا، اس کے اندر وہاں پہ الفاظ آتے ہیں وفارت النور ٹھیک ہے جی، یہ سورہ نوح کے اندر بھی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم انہیں کہو کہ دیکھو کہ یہ 7 آسمان میں نے بنائے ہیں، یہ میں نے ایسے ہی بنایا ہے، یہ ان کے اندر غور کرو، اور تمہیں بھی میں نے اس طرح بنایا جیسے زمین میں سے میں کوئی اناج نکلتا ہوں، لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے زمین میں سے درخت یا پودے یا فصل نکلتی ہے پھر اسے ختم کر دیا جاتا ہے، پھر نئی تو ایسے ہی ہم مجھ سے پہلے ہمارے ابا و اجداد، پھر آج ہم ہیں، ہم سے بعد اگلی نسل، فصل آئی جا رہی ہے، کاٹی جا رہی ہے، مرے جا رہے ہیں، گزری جا رہے ہیں، آگے نئی آئے جا رہے ہیں، ایسے ہی تمہاری مثال، اور پھر تمہیں میں ایک دن قیامت کے قریب پھر تمہیں نکالوں گا، اور پھر تمہیں ایک دن اسی زمین میں سے پیدا ہوئے ہو، پھر اسی میں دفن کیے جاؤ گے، پھر اسی نکال کے میرے آگے تم نے جواب دے ہونا ہے، لہذا تم کیوں۔ تو الفاظ تھے وفارت تنور کے، کہ تنور یعنی اس طرح وہ جب طوفان آیا وہ بارش، وہ روایات کے اندر ہے کہ ابھی یہاں پہ یہ گھنٹہ بارش ہو جائے تو ہماری گلیاں میں گزرنے کی جگہ نہیں بچتی جناب، تو 15 دن یا کچھ اس طرح کا اس کے روایات کے اندر ہے کہ اوپر سے بھی بارش اور وفارت تنور زمین کے اندر سے بھی پانی نکلا آ رہا ہے، اللہ کے پاس ہے نا سب کچھ، اللہ نے تو کون کہنا، نیچے سے بھی پانی، اب اوپر سے بارش ہوتی ہے تو زمین اپنے اندر پانی جذب کر لیتی ہے، تب آہستہ آہستہ اب تھوڑی دیر بعد بارش رکتی ہے تو پانی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اب اللہ نے انہیں عذاب دینا تھا، اوپر سے بھی بارش اور زمین سے بھی پانی نکلا جا رہا ہے، زمین کے اندر پانی تو ہے، ہم بورنگ کرتے ہیں اور نیچے سے بھی پانی باہر، اوپر سے بھی باہر، درمیان میں پانی، نیچے زمین اوپر آسمان، درمیان میں سارا پانی، اور اس پانی کے اندر ساروں کو اللہ نے، پھر ان کی جو بیوی تھی جو نہیں ماننے والی تھی، روایات کے اندر کہ 2 بیویاں، ایک کو اللہ نے بچا لی جو ماننے والی تھی، اور ایک بیٹا اور ایک بیوی جو ہے وہ نہ ماننے والوں کے ساتھ تھے، تو انہوں نے بھی جب ڈوب رہے تھے تو اس وقت انہوں نے پکارا، اللہ نے فرمایا نو اب نہیں، جو ظالم ہے نا ان کے بارے میں اب دعا نہیں ہوگی، یہ پہلے بات ہو چکی ہے، وعدہ ہو چکا ہے، یہ توبہ پہلے تھی، اب یہ عذاب دیکھ رہے ہیں، اب یہ توبہ نہیں ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا تعارف ہے کہ آپ کا نام نوح نہیں ہے، لقب ہے۔ زیادہ اللہ کے خوف میں رونا، تو ہمیں بھی اللہ کے خوف میں زیادہ رونا چاہیے۔ 2-4 دن پہلے بھی اس پہ بات ہوئی کہ جتنا روئیں گے اتنا اپنے گناہوں کا زنگ جو ہے وہ اپنے جسم سے نکل کے باہر آئے گا، ہمارا جو روح ہے اور جسم ہے وہ پاک ہو جائے گا، ایک چیز۔ دوسری، اللہ کو جب بھی پکاریں اس کے خوبصورت ناموں سے پکاریں، اس کو پکاریں گے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آگے سے ہماری پکار کا جواب نہ دے، ٹھیک ہے، وہ جواب دے گا، ہماری دعا کو سنے گا جیسے آپ پکاریں گے۔ اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے اگر اس شرک والے لوگوں سے یا طوفان سے، یا وہ کرب جو تھا، تکلیف یہ تھی کہ میں 950 سال ہو گئے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو وہ ایک نبی کو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ بار بار روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ جی میں ان کو بلاتا ہوں، یہ آتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، تو اللہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دیتا تھا کہ آپ غم نہ کریں۔ تو آپ کو یہ بھی دکھ تھا نوح علیہ السلام کو، میں 950 سال ہو گئے تبلیغ کیے جا رہا ہوں، نہیں سن رہے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے ان سے تنگ آ کے کہ یہ نہیں مان رہے، آپ نے دعا کی رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں غالب مغلوب ہو گیا ہوں، یہ میری یہ بات نہیں مان رہے، فانتصر تو میری مدد فرما۔ اور اللہ کے نبی نے عرض کی دعا مانگی رب لا تذر فردا، اللہ جی ایک بندہ بھی نہ چھوڑ ان کا، رب لا تذر، نہ چھوڑ فردا، یہ جو اوپر اللہ نے فرمایا کہ نوح نے پکارا کیا، رب لا تذر فردا، اللہ جی ایک بندہ بھی نہ چھوڑ، وانت خیر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ان کو سارے کے سارے مٹا دے، ختم کر دے، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، ان کے آنے والی نسل بھی جو ہے نا، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، معذرت مشاہد کے الفاظ غلط نکلے، نوح نے عرض کیا ہے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی ایک بسنے والا بھی نہ چھوڑ، انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کے بھی گمراہ کریں گے جو ایمان والے، اور ان کی اولادیں اور تو ہے وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اور اپنے لیے کیا دعا کی، رب اغفر لی، مجھے بخش، ولی والدیہ، میرے والدین کو بخش، ولی من دخلا، اور ہمیں داخل فرما، بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور بے شک مجھے، میرے والدین کو اور ایمان والوں اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، ہم سب کو، مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔
ہمیں ایمان میں داخل فرما اور کافروں کو کفر میں اور بڑھا اور ان کے اوپر عذاب فرما۔ جب نبی دعا کرے پھر اللہ دیر نہیں لگاتا، آپ نے جو ہی دعا کی اللہ ان کو تباہ و برباد کر، اللہ نے طوفان بھیجا ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں پہ یہی اللہ نے ذکر فرمایا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی تھیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے راستے پہ رکھے، اپنے آگے گڑ گڑانے کی، رونے کی، التجا کر کے اپنے آپ سے مانگ کے اچھے ناموں کے صدقے ہر قسم کے قرب تکلیف سے نجات چاہیے تو اللہ کے آگے دعا مانگیں، اللہ آپ کو تکلیف مصیبت سے نجات دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بروں کی صحبت سے بچا کے اچھوں کے ساتھ رہ کے صراط مستقیم پہ چل کے مومن لوگوں کے ساتھ سلامتی اور ایمان کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی توفیق۔